ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ مسجود اور معبود دونوں صفتیں ذاتی ہیں۔ مسجود وہ ذات جسے سجدہ کیا جائے، معبود وہ ذات جس کی بندگی کی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ امت مسلمہ کی تشکیل سے پہلے بنی نوع آدم نے اپنا مسجود اور معبود دنیاوی لذتوں کو بنا رکھا تھا۔ اس شعر میں یہی بیان ہوا ہے، جب بنی نوع آدم نے پتھروں کو اپنا مسجود بنا رکھا تھا، تب موجودہ امت مسلمہ نے اپنا مسجود اور معبود اللہ کی ذات کو بنایا۔ وہ الگ بات کہ دور حاضر کی امت مسلمہ کا مسجود تو شاید اللہ ہی ہے، لیکن بندگی وہ بھی دنیاوی لذتوں کی ہی کر رہے ہیں۔ کسی نے اپنی نوکری کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے لیونگ سٹینڈرڈ کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے تو اپنے معشوق کو ہی معبود بنا رکھا ہے۔ خوگر کہتے ہیں عادی کو، پیکر کا مطلب ہوتا ہے مادہ یا جسد۔ خوگرے پیکرے محسوس نظر کا مطلب ہوا ایسی نظر جو مٹیریلسٹک ہو، صرف مادہ پر یقین رکھتی ہو، جو وجود اسے سامنے نظر آئے اس کے لیے وہ حقیقت، باقی سب افسانہ۔ اس شعر میں یہی بیان ہوا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان اسی چیز کو حقیقت سمجھتا ہے جسے وہ آنکھ سے دیکھ سکے یا اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکے، لیکن انسان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کو مانے اور پھر اس کے احکامات کو بھی مانے۔ بند کے تیسرے شعر میں علامہ اقبال نے تھوڑے سخت الفاظ میں اللہ سے شکوہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اے ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، تو جانتا ہے موجودہ امت مسلمہ سے پہلے تیری ثنائی صرف عالم امر میں فرشتے ہی کرتے تھے، عالم خلق میں بنی نوع آدم میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ موجودہ امت مسلمہ نے تیرے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا، بس تیری ذات سے تیرے نام سے آشنا کروانے کے لیے راستہ صاف کیا۔ قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔